اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج 35واں درس ہے۔ پچھلے درس نمبر 34 میں ہم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام ارواح کو پیدا کیا تو ان سے اقرار لیا لست بربکم قالوا بلا۔ سب نے اقرار کیا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، واحد لا شریک۔ ہم نے فرمایا کہ ہم خود یہ اپنے لیے سمجھ رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہر روح میں قرآن مجید کو محفوظ کیا ہو اور اس قرآن مجید کو یاد رکھنے کا اقرار لیا ہو۔ اس سے ہمارا یہ مطلب ہے کہ تمام نیکیوں، عمل صالح اور برائیوں میں فرق جو اس دین میں، اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے ذریعے ان کی امتوں کو صحیفوں اور کتابوں کے ذریعے سے سمجھایا، اور پھر فائنلی آخر کار اللہ تعالیٰ نے مکمل دین قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس دین کو یاد رکھنے کا اقرار لیا اور ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے اور عمل صالح پر زندگی گزارنے کا اقرار اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر انسان چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، وہ برائی، نیکی اور برائی میں فرق جانتا ہے۔ اس سے کوئی اور مطلب نہیں لینا چاہیے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی فرمایا کہ آئندہ درسوں میں ہم قرآن مجید کی ترتیب کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن مجید کی ترتیب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس قرآن مجید کو ترتیب دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں اور 540 رکوع ہیں۔ جہاں تک قرآن مجید میں کل آیات، کل الفاظ اور کل حروف کا تعلق ہے، وہ شماریات کے لحاظ کے طریقے کے لحاظ سے مختلف بیان فرمائی گئی ہیں۔ جیسے کل آیات جو ہیں وہ 6236 اور 6666 کے درمیان بیان کی گئی ہیں کہ قریب قریب۔ اسی طرح کل الفاظ جو ہے وہ 77,797 اور 86,430 اس کے درمیان میں بیان کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح کل حروف 3,32,837 یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم بیان کی گئی ہیں۔
سب سے بڑی صورت جو ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ ہے، اور سب سے مختصر صورت جو ہے وہ سورہ الکوثر ہے۔ 7 منزلیں ہیں قرآن مجید میں۔ ان منزلوں کو پوری صورتوں کے مطابق تقسیم کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی منزل جو ہے وہ سورہ فاتحہ جو کہ مکی صورت ہے، اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، یہ پہلی منزل ہے۔ اسی طرح دوسری منزل جو ہے وہ سورہ المائدہ، سورہ الانعام، سورہ الاعراف، سورہ الانفال اور سورہ توبہ، یہ 5 صورتیں۔ پہلی میں 4 صورتیں، دوسری میں 5 صورتیں۔ تیسری منزل میں جو ہیں وہ 7 صورتیں ہیں، سورہ یونس سے لے کر سورہ نحل تک۔ چوتھی منزل جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل سے لے کر سورہ الفرقان تک 9 صورتیں ہیں۔ اسی طرح 5ویں منزل سورہ شعراء سے لے کر سورہ یاسین تک 11 صورتیں ہیں، اور 6ٹھی منزل جو ہے وہ سورہ صافات سے لے کر سورہ الحجرات تک 13 صورتیں ہیں، اور جو آخری منزل ہے 7ویں منزل، اس میں سب سے زیادہ ہیں تو چھوٹی مگر سب سے زیادہ صورتیں 65 صورتیں ہیں اس میں، سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک۔ پاروں کے مطابق تقسیم نہیں ہوئی ہے منزلوں میں۔ منزل میں پوری صورتیں شامل کی گئی ہیں۔ اس سے یہ فائدہ اصحابہ کرام کو ہوتا، بلکہ اس امت کے لیے بھی یہ فائدہ ہے کہ اگر دن میں ایک منزل تلاوت کرے تو 7 دن میں قرآن مجید کا ختم شریف ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے منزلوں کی تقسیم۔ اسی طرح علماء نے قرآن مجید کی گروپوں کی صورت میں بھی تقسیم کی ہے۔ گروپ بھی ٹوٹل 7 ہیں۔ گروپ کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں غور کرنا چاہیے کہ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں، پھر اس کے بعد ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں، یہ ایک گروپ ہے۔ اسی طرح ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں، اور پھر ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں۔ اسی طرح گروپنگ کی گئی ہے قرآن مجید کے، اور 7 گروپ بنتے ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے پہلے مکی صورتیں، اس کے بعد مدنی صورتیں، یہ 7 گروپ بنتے ہیں۔ جیسے پہلا گروپ جو ہے اس میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور 4 صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ المائدہ، یہ مدنی صورتیں ہیں۔ یہ ایک گروپ ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ الانعام اور سورہ الاعراف، یہ 2 مکی صورتیں ہیں،
اور سورہ الانفال، سورہ توبہ، یہ جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ اسی طرح یہ گروپ جو ہے، گروپنگ جو ہے، ٹوٹل 7 گروپ بنتے ہیں۔ اس پر اگلے درس میں مزید تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ۔